انصر فاروق صاحب, ہماری مرکزی رہنما عائشہ گلالے, اور آج کی اس پریس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے اورنگزیب صاحب جو پاکستان مسلم لیگ کاف میں باقاعدہ طور پہ شمولیت کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ سابقہ مرکزی جوائنٹ سیکرٹری حیدر مٹاخیل اور دیگر جو رہنما ہیں وہ آپ سے بالمخاطب ہوں گے. میں ان سے دعوت دیتا ہوں کہ جناب عائشہ گلالے پریس کانفرنس کی باقاعدہ اس کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیبر پختونخوا کے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم. میں آج چودھری محمد سرور صاحب, چیف آرگنائزر آل پاکستان مسلم لیگ, پاکستان مسلم لیگ کے جو چیف آرگنائزر ہیں چودھری محمد سرور صاحب, میں ان کو خیبر پختونخوا میں آمد پر خیبر پختونخوا کے عوام کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں, ہر کلے کہتی ہوں. اور میں خیبر پختونخوا کے عوام سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے. ہم پاکستان مسلم لیگ نفرت کی سیاست نہیں کرتی, تقسیم کی سیاست نہیں کرتی. ہم نہ پنجابی کارڈ پر سیاست کرتے ہیں, نہ سندھی کارڈ پر سیاست کرتے ہیں, نہ پختون کارڈ پر سیاست کرتے ہیں. ہم پاکستان کو متحد کرنے کی سیاست کرتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا وہ ایک متحد پاکستان تھا. آج پاکستان میں جو 75 سال سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں آئی ہیں, آج جو پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے, آج جو پاکستان 21ویں صدی میں بھی نکاسی آب کا نظام ہمارے پاس نہیں ہے, ایک سورج کا نظام نہیں ہے. جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہماری سڑکیں جو ہیں وہ پانی سے تالاب کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہوتی ہیں. آج ہمارے لوگوں کے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات تک نہیں ہے, انصاف نہیں ہے معاشرے میں, ظلم کی انتہا ہے, طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کچلنا چاہتا ہے. تو اس تباہی کی جو ذمہ دار ہیں وہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو اس ملک میں اقتدار میں آ چکی ہیں. پاکستان کے لوگوں کو آج جتنا بھی مقروض کیا ہے, جتنی آج لوڈ شیڈنگ ہے, جو ہمارے کسان پریشان ہیں, جو ہمارے طلباء پریشان ہیں, جو تعلیمی معیار ہمارا پورے خطے میں گرا ہوا ہے, صحت کا معیار گرا ہوا ہے, تو وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اقتدار کا حصہ رہ چکی ہیں وہ تمام مل کر جو ہیں وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار ہیں. میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ حب الوطن, غیرت مند, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں, اور یہ ایماندار لوگ ہیں. لیکن ان غیرت مند اور ایماندار لوگوں کے ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. یہاں پر سیاسی جماعتوں نے ذاتی مفاد کے لیے تو کام کیا, لیکن اس صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے کسی نے بھی کام نہیں کیا. یہ صوبے کے عوام اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں کہ ان کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت نے کیا کوئی کام کیا. اور آج ہمارے لوگوں کی صورتحال ابتر ہے. خیبر پختونخوا بہت پیچھے رہ گیا ترقی میں. یہاں پہ ہم نے ایک ایسی سیاسی جماعت کو دیکھا جو کہ ہم نے دیکھیں یہاں کے عوام نے دھماکوں کا سامنا کیا, دہشت گردی کا سامنا کیا, معاشی بدحالی کا سامنا کیا, لیکن کوئی سیاسی جماعت جو پچھلی 10 سال یہاں پہ حکومت کرتی رہی, آرمی پبلک اسکول کا جب سانحہ ہوا تو عائشہ گلالے موجود تھی. میں نے اپنے ہاتھوں سے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی لاشیں اٹھائی. کوئی لیڈر یہاں پر موجود نہیں تھا جو آج خیبر پختونخوا کے عوام کی بات کر رہے ہیں. جب قصہ خوانی کا دھماکہ ہوا تو عائشہ گلالے اپنے پختون بھائیوں اور بہنوں کے پاس موجود تھی. جب پولیس لائنز کا حملہ ہوا تو عائشہ گلالے موجود تھی, کوئی موجود نہیں تھا. ہاں, یہاں پر طالبان کی آبادکاری کی باتیں کی گئی, طالبان کی آبادکاری کے معاہدے کیے گئے, اس کے باوجود کہ طالبان, تحریک طالبان ہی ان تمام دھماکوں کے ذمہ دار تھے اور صوبے میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی تھی. میرے خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پر امید رہیں, اللہ کے فضل, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہم وہ لوگ ہیں جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہم کسی ایسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنے کہ جو پہلے سے پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار ہو, جو عوام کو دھوکہ دینے میں ذمہ دار ہو.
جس نے عوام کے سامنے صرف ڈائلاگ بولے ہوں, ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہا ہو اور اقتدار میں آ کر صرف اپنے کیسز بند کروائے ہوں, صرف اپنی خدمت کی ہو. تو ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے اور ہمیں اس لیے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ایک بات خیبر پختونخوا کے عوام سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں. مسلم لیگ کاف ہمارے جو چیف آرگنائزر ہیں چودھری سرور صاحب, یہ برطانیہ میں پہلے مسلمان برطانوی پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں 2 مرتبہ, گورنر پنجاب رہے ہیں, لیکن ان پر کرپشن کا کوئی بھی ایک پیسے کا ان پر کوئی الزام نہیں ہے, ان پر کوئی کیس نہیں ہے. یہ کلین پولیٹیشین ہے, ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. ہمارے چودھری شجاعت صاحب نے ہمیشہ ملک کی سلامتی کی بات کی, تقسیم کی سیاست نہیں کی. اور عائشہ گلالئی 5 سال MNA رہی, اس پر کوئی کرپشن کی بات نہیں ہے. میرے خلاف بڑی انویسٹیگیشنز ہوئیں, لوگوں نے بڑے انتقامی کارروائیاں کی, ایک پیسے کی کرپشن میرے اوپر ثابت نہیں کر سکے. ہمارا جو مقصد ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ کاف کے پاس اس وقت ہم صرف کھوکھلے دعوے نہیں کریں گے, ہمارے پاس ایک کلیئر ویژن موجود ہے. ہم باتوں سے عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم اللہ کی عدالت میں جواب دہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو ہم نے اس ملک کو انشاءاللہ چودھری سرور صاحب نے ان پالیسیز پر کام کیا ہے, اس میں میرا بھی انپٹ ہے, اس میں ہم سب کا انپٹ ہوگا. اور یہ ایک حقیقی جمہوری جماعت ہے. غریب طبقے, متوسط طبقے, ہماری خواتین, ہمارا معذور طبقہ, ہمارا کسان, ہمارا مزدور, ہماری ٹرانس کمیونٹی, ہمارا میڈیا, انشاءاللہ یہ پاکستان کی عوامی جماعت ہے. یہ ایلیٹ کلاس کی سیاست نہیں کرتی, یہ پاکستان کے غریب عوام کی سیاست کرتی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے پاس وہ کلیئر ویژن ہے اور چودھری سرور کے پاس وہ پالیسیز ہیں, وہ تجربہ ہے اور وہ ایمانداری ہے جس کی پاکستان کو آج ضرورت ہے ان مشکلات سے نکالنے کی. تو آج خیبر پختونخوا سے ہمارے پاس بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز سے شمولیتیں ہو رہی ہیں. میں اپنے بھائیوں کو ویلکم کہتی ہوں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی جماعت میں, پاکستان مسلم لیگ میں, اور اورنگزیب محمد صاحب جو ہیں وہ اپنی بات کریں گے ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب چودھری غلام سرور صاحب, چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ, چودھری انصر صاحب, چودھری ملک مصطفیٰ صاحب, اور میرے صحافی برادریوں, بھائیوں, اور میرے ساتھ ساتھی ہیں, میرے ظہور خان, صاحبزادہ عاصم, میر عالم خان اور محترمہ آصفہ سرور صاحبہ جو آج میرے ساتھ شمولیت کریں گی. میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, صحافی برادری کا, اور پھر آج آپ یہاں پہ آئے, ہماری کوریج کر رہے ہیں آپ, اور پھر اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اسلام آباد سے یہاں پہ آئے. میں آج 9 مئی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. میں 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ پرزور مذمت کرتا ہوں, اور اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. لیکن میری عوام جو ہے نا ہمیشہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو. میں نے ہمیشہ اپنے ورکروں کو بھی یہ کہا ہے کہ کم از کم آپ پرامن احتجاج کریں. احتجاج آپ کا حق ہے, ہر ایک پارٹی کا حق ہے, وہ کر سکتی ہے, لیکن پرامن ہونا چاہیے. کسی سرکاری املاک کو یا پرائیویٹ املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے, یہ عوام کا نقصان ہے. کہاں سے آئے گا؟ پھر عوام کہتی ہے کہ مہنگائی تو بڑھے گی. پھر اس قسم آپ دیکھیں 9 مئی کو کتنا نقصان ہوا ہے. کس کا نقصان ہوا؟ یہ عوام کے ٹیکسوں کا سے نکلے گا. یہ عوام کے ٹیکس سے یہ جو جتنا نقصان ہوا ہے وہ پورا ہوگا. میں اپنی فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہماری فوج ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیشہ میں نے اپنی اس میں کہا ہے کہ اسپیچز میں کہ ہماری فوج ہے تو ملک بچا ہوا ہے ابھی تک.
वरना कुछ लोग ऐसे भी हैं सियासी पार्टियों में कि मुल्क तोड़ना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, लेकिन एक हमारी फ़ौज है, इन्होंने अपने मुल्क को बचाया हुआ है, हमारे मुल्क को, और हम इसके शाना बशाना खड़े हैं, खड़े थे और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। और आज मैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मैं सूबाई सदर था। आज मैं जितनी भी मेरी तंजीमें KPK में मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, मैं आज KPK की तमाम तंजीमें, जितनी मेरी तंजीमें हैं, उनको मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में ज़म करने का ऐलान करता हूँ। और आज मैं इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट चारसदा के प्रेसिडेंट भी है और कैंडिडेट भी थे NA-24 के ज़हूर खान, हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थे सूबे के साहबजादा आसिम, और कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी थे मीर आलम खान, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे पेशावर के दोस्त मोहम्मद, और हमारे कुछ कैंडिडेट थे वो भी साथ हैं, हमारे मोहसन ज़ेब है, और हमारी मोहतरमा जो हमारी प्रेसिडेंट थी वुमेन विंग की आसफा सरवर, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और मेरे साथ ही का पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल होने का ऐलान करते हैं। और बाकी जो हमारी तंजीमें हैं उनको मैंने ज़म तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अपने अपने ज़िलों में प्रोग्राम करेंगे, तो फिर वहाँ पे बाकायदा एक शायद छोटे छोटे जलसे भी करें। फिर हमारा प्रोग्राम है पेशावर में एक बड़ा जलसे का, इंशाअल्लाह अनकरीब चौधरी साहब हम आपको एक बड़ा जलसा देंगे पेशावर में। और मेरे साथ इसके अलावा मेरे साथ PTI के और उसके अलावा दूसरे पार्टियों के MPA ex-MPA राब्ते में हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी उनको भी हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल करेंगे। तो इंशाअल्लाह मैं क्यों आया हूँ मैं इधर ये भी बता दूँ आपको। मैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था इसलिए कि उस दौर में पाकिस्तान ने भी तरक्की की थी और अवाम भी खुशहाल थी। आपको सबको पता होगा कि उस वक्त डॉलर किस वक्त किस रेट पे था, और वो एक 8-7 साल एक उस पे खड़ा था। और उस वक्त हुकूमत किसकी थी? परवेज़ मुशर्रफ तो प्रेसिडेंट था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म की थी, चौधरी शुजात उसके कायद थे। और वही दौर आपको पता होगा कि वो दौर सुनहरी दौर था पाकिस्तान की पूरी तारीख में, वो सुनहरी दौर था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। इसमें शामिल होने की एक वजह ये भी है कि उस दौर में पाकिस्तान ने भी तरक्की की है और अवाम भी खुशहाल थी। और इंशाअल्लाह ताला मैं चौधरी शुजात की क़यादत पे भरपूर इत्मीनान करता हूँ, चौधरी ग़ुलाम सरवर चीफ ऑर्गेनाइज़र की क़यादत पे इत्मीनान करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम पेशावर में भी KPK में भी हमारी पार्टी भले फूलेगी, इंशाअल्लाह तरक्की करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब मलिक औरंगज़ेब साहब का और उनके सारे साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी सरवर साहब की क़यादत पर एतमाद करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। मैं ऑन बिहाफ ऑफ चौधरी शुजात हुसैन औरंगज़ेब साहब को और उनकी सारी टीम को वेलकम करता हूँ जी। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारी बहन आयशा गुललई ने कहा कि मुस्लिम लीग के पास लीडरशिप है, तजर्बा है, विजन है, सोच है, नज़रिया है, और इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के सलामती के जो इदारे हैं उनके साथ कमिटमेंट है। पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान को एक माशी कुव्वत बनानी है, तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब की वज़ादारी
اور تجربہ کاری کے ساری سیاسی جماعتیں قائل ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے اندر افہام و تفہیم کی بات کی، اداروں کو ساتھ لے کر چلے۔ 5 سال جس وہ ہمارا جو دور تھا حکومت کا، جس میں چودھری شجاعت صاحب پارلیمنٹری لیڈر تھے اور وزیر اعظم رہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی تاریخ کا ایک سب سے بہترین دور تھا، جس میں ہم IMF کے چنگل سے نکلے، پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے جو پچھلے 2-4 سال میں پاکستان کے ساتھ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہمارا تاریخ دور تھا، لیکن الحمدللہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے، اور روشنی کی کرن جو ہے، میں بڑے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب نہ PTI ہوگی اور نہ PDM ہوگی، انشاءاللہ مسلم لیگ ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ زندہ باد، چودھری شجاع حسین زندہ باد، میں پاکستان زندہ باد، بہت شکریہ جی، پاکستان زندہ باد۔ بہت مسلم لیگ جو ہے اس کے پاس ایجنڈا ہے، اس کے پاس VN ہے، اس کے پاس لیڈرشپ ہے۔ سب سے جو بڑی بات ہے، ہم آئندہ جو انتخابات میں جا رہے ہیں انشاءاللہ، ہم کرپشن فری سیاست اور کرپشن فری لیڈرشپ متعارف کروا رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب اس ملک کے 2 وزیر اعظم رہے، ان کے بھائی ڈپٹی وزیر اعظم رہے۔ چودھری شجاعت صاحب کی ذات پر کرپشن کا ایک پائی کا بھی الزام نہیں ہے، اور آئندہ انتخابات میں چودھری شجاعت حسین کی جو ٹیم ہے، اس کے کیپٹن اور اوپننگ بیٹسمین چودھری سرور صاحب ہوں گے۔ یہ پارٹی نے طے کر لیا ہے۔ چودھری سرور صاحب کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کوئی اگر کونسلر بن جائے تو وہ اپنی کونسلرشپ نہیں چھوڑتا، لیکن چودھری سرور صاحب اس پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے برطانوی پارلیمنٹ اور برطانوی نیشنلٹی چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں۔ یہ 2 دفعہ گورنر رہے، ان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ ان کے پاس ٹیم ہے، ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس VN ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ، پاکستان کی تمام قوتوں کو ساتھ لے کر پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چودھری سرور صاحب کو کل چودھری شجاعت حسین صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں سے اور تمام جو لوگ منرفین ہیں PTI کے، ان سے بات چیت کا اختیار دیا ہے، اور یہ انہیں ذمہ داری سونپی ہے کہ جو صاف ستھری شہرت کے عمل ہیں، لوگ جن پہ کرپشن کے داغ نہ ہو یا جن کا ماضی داغدار نہ ہو، آپ انہیں اپنی پارٹی میں لیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ چند دنوں میں PTI کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے چودھری سرور صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ کا حصہ بنے گی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اورنگزیب شاہ محمد صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں، ان کی ٹیم کا، کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ پہ اعتماد کیا اور اپنی تمام جو تنظیمیں ہیں ان کی خیبر پختونخوا میں، ان سب کو پاکستان مسلم لیگ میں ضم کرنے کا فیصلہ جو ہے کیا ہے۔ میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا بہت ہی ممنون ہوں، اور میری یہ خواہش رہی ہے جب سے بھی میں پاکستان آیا ہوں کہ خواتین جو ہیں ہماری آبادی کا مور دین 50% ہیں، تو ہمیں ہر لیول پہ خواتین کی جو نمائندگی ہے اس کو کرنا ہے۔ تو اس لیے مجھے بڑا اس بات پہ بڑا فخر ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ عائشہ گلیلائی جو ہیں وہ ہماری پارٹی میں ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ اور سمجھدار اور ٹیلنٹڈ خاتون ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو صوبے کی ذمہ داری نہیں دینا چاہتے، ہم انہیں انشاءاللہ مرکزی جو ہماری تنظیم ہے اس میں ان کو ذمہ داری سونپیں گے۔ اور مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ محترمہ عاصمہ سرور جو کہ وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ 15 سے 20 ہزار جی، اور ان کی تنظیم کے تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں۔ میں اپنی بہن کو بھی یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، جو ہماری وومن ونگ کی جو تھی آل پارٹی مسلم لیگ کی جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں، تو یہاں پر میرا خیال وہ تشریف لے آئی ہیں، میں ان کو بھی یہاں پر ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بات میں آپ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے، جب سے میں پارٹی کی قیادت جو ہے وہ سنبھالی ہے چودھری شجاعت صاحب کی قیادت میں،
تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساتھ لوگ جو ہیں رینک اینڈ فائل لوگ جو ہیں شامل ہو رہے ہیں. اور میرا جو ٹارگٹ ہے, جو میری اپیل ہے پاکستان کے ماسز کے ساتھ, میری اپیل جو ہے وہ 1000 ان خاندانوں کو نہیں ہے. اگر آ جائیں گے تو یقینی طور پر اگر ان پہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے تو میں ان کو ویلکم کروں گا, لیکن میری اپیل ان 1000 خاندانوں سے نہیں ہے جو اس ملک کی سیاست اور اس ملک کی معیشت پہ پچھلے 75 سالوں سے قابض ہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت آتی ہے, آپ دیکھ لیں کہ نیشنل اسمبلی میں اور پریزیڈنشل اسمبلی میں چہرے سیم ہوتے ہیں. تو اس دفعہ میری پارٹی کی جو ڈیوائیڈنگ لائن ہوگی الیکشن میں, جو میری پارٹی کا میسج ہوگا, وہ میسج یہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام اب بہت ویجیلنٹ ہیں. پاکستان کے عوام کو علم ہے کہ ان کا جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے یا ممبر پروونشل اسمبلی ہے یا ان کے نمائندے ہیں, انہوں نے کتنے پیسے اپنی جیبوں میں ڈالے ہیں اور کتنے پیسے انفراسٹرکچر پر صرف کیے ہیں. بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ چیزیں اتنی ڈیٹیریٹ ہو رہی ہیں, اتنی تیزی کے ساتھ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے, ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے, لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, وہ اپنی بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے, جو بچے پڑھ جاتے ہیں ان کے پاس امپلائمنٹ اپرچونٹیز یہ نہیں ہے. اور یہ جو سیاستدان ہے ایک دوسرے پہ کیا ان کا منشور ہے, تحریک انصاف کا منشور یہ ہے کہ فلاں کرپٹ ہے, فلاں ڈاکو ہے, فلاں چور ہے. اور اسی طریقے سے جب سے پی ڈی ایم برسر اقتدار آئی ہے, ان کا ہدف ہے کہ فلانا توشہ خانہ چور ہے, فلانا منی لانڈرنگ ہے. ان کا منشور یہی ہے. یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو دونوں بیانیاں دے رہے ہیں وہ بیانیہ سچا ہے یا غلط ہے. یہ بات میں عوام پہ چھوڑتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس بیانیے کے ساتھ ساتھ ملک جن مسائل کا شکار ہے ان کے لیے کوئی سلوشن جو ہے, کوئی حل نہیں دے سکے. 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے, میں بھی اس کا حصہ تھا, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر موڑ پہ میں نے کوشش کی اپنی قیادت کو سمجھانے کی کہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ڈلیوری پہ توجہ دینی چاہیے, ہمیں رول آف لا پہ توجہ دینی چاہیے, ہمیں پولیس ریفارمز لے کے آنی چاہیے, ہمیں جوڈیشری ریفارمز لے کے آنے چاہیے, ہمیں اس ملک میں عدل و انصاف کا نظام جو ہے لے کے آنا چاہیے. لیکن اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی. یہی تھا کہ کس طریقے سے مخالفوں کو وکٹمائز کرنا ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ان کا ایک ہی تھا ہمیشہ خان صاحب کا بیان کہ میں نریندر مودی سے تو بات کر لوں گا, میں دہشت گردوں سے بھی بات کر لوں, میں تحریک طالبان سے بھی بات کروں, لیکن میں چوروں اور ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں. تو میں وہاں پبلک میں تو نہیں کہہ سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاش خان صاحب اگر یہ بھی غور کر لیتے جب وہ اقتدار میں تھے کہ ان کے ساتھ کتنے چور اور ڈاکو ہیں اور وہ کتنا کمیشن جو ہے انفراسٹرکچر سے کتنا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں. تو اب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے, یہ کہتے ہیں جی ہم تو ریاست بچانے آئے ہیں, جی ہم تو سیاست تو اپنی قربان کر دیں گے, ریاست کو بچائیں گے. بھئی چنگی ریاست اسی بچائیے کہ لوگوں نو جڑی 2 وقت دی تھوڑی بہتی سہولت سی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. لوگ جو ہیں مشکلات کا شکار ہیں. آپ کا ڈالر جو ہے جس کو آپ نے 190 سے 180 سے 150 پہ لے کے آنا تھا, اس کو آپ نے 325 روپے پہ لے گئے ہو. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے معاہدے جو ہیں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. ایک دن آتی ہے ہو رہا ہے, اگلے دن آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں, معاہدہ کرتے ہیں, پھر توڑتے ہیں. کوئی آپ کی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی آپ کی سمت نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نے, پی ڈی ایم نے بھی اور تحریک انصاف نے بھی, پاکستان کے عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو امیدیں ہیں, ان پہ پورے نہیں اترے ہیں. اور انہوں نے اس قوم پر جو ہے بجلی بند کر گرے ہیں. اس قوم کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے میں بری طرح جو ہیں وہ ناکام ہوئے. تو اس لیے میں پاکستان کے کسانوں کو, پاکستان کے مزدوروں کو, پاکستان کے پسے ہوئے طبقات کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ بھائی یہ لوگ جو 200 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں, ان کو غریب کے دکھ کی علم نہیں ہے. ان کو اس وقت پتہ ہوگا
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک ٹی وی انٹرویو میں تھا جس میں مسلم لیگ کے، یہ میں اس وقت برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا جی حل کیا ہے. میں نے کہا جی میں ایک تجویز کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں یا پروونشل اسمبلیز کے ممبر ہیں، یہ 3 دن جائیں ہر مہینے، اور جو غریب ترین بستیاں ہیں جہاں پر مچھر لوگوں کو کاٹتا ہے، جہاں کا پانی پینے سے ڈائریا ہوتا ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ جائیں ان کے گھروں میں رہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ غریب کی زندگی جو ہے وہ کیسے گزرتی ہے اور غریب جو ہے کس مشکل حالات میں اپنا گزارا کرتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ایتھوپیا گیا، اس وقت وہ ممبر تھا پارلیمنٹ کا، تو مجھے کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی ایڈوائز. میں نے کہا میرے لیے ایک ہی ایڈوائز بیٹا میں آپ کو کرتا ہوں کہ جہاں کا غریب ترین وہاں کا علاقہ ہے وہاں جا کر آپ ایک رات گزاریں، جو وہ پانی پیتے ہیں وہ پئیں، جس مشکل میں وہ رہتے رہیں، تاکہ آپ کو اندازہ چلے کہ غریب آدمی جو ہے دنیا میں کس مشکل سے رہتا ہے. تو جب میرا بیٹا آیا واپس تو اس کا جسم سوجا ہوا تھا اور ڈائریا ہوا تھا. یہ سارے وہاں کے اخباروں نے بھی یہ مسئلہ جو ہے وہاں پر اٹھایا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ غریب کا دکھ اسے معلوم ہوتا ہے جو غریبوں میں رہتا ہے. یہ لوگ محلات میں رہتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو علاج کے لیے یہ برطانیہ یورپ جاتے ہیں، اور ان کے لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہے. ان کے جو پیٹ ہیں وہ کنویں کی مانند ہیں کہ جتنا مرضی اس میں ڈھالا جائے ان کے پیٹ نہیں بھرتے ہیں، ان کا لالچ ختم نہیں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے، وقت آ گیا ہے کہ متوسط گھرانے کے جو لوگ ہیں، ورکنگ کلاسز کے لوگ ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمیں جوائن کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے کارکنوں کو، اپنے ورکرز کو عزت دوں گا، ان کو اقتدار میں حصہ دار بناؤں گا، پارٹی کو جمہوری پارٹی بناؤں گا. پارٹی کے فیصلے میں ڈکٹیٹر بن کر نہیں کروں گا، یہ مشاورت پہ گراس روٹس لیول پہ فیصلے ہوں گے، اور ہر لیول پہ خواتین جو ہیں ان کو نمائندگی دیں گے. ایتھنک مائنارٹی سے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اب پاکستان بن چکا ہے، آپ اپنے مندروں میں، آپ اپنے گرجا گھروں میں، آپ اپنی مسجدوں میں جس طریقے سے بھی عبادت کرنا چاہیں کریں، یہ پاکستان سب کا ہے اور آپ سب اس ملک کے باشندے ہیں اور اس ملک میں آپ کے پاس ایکول رائٹس ہیں. تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، کیا ہم نے منارٹیز کو وہ حقوق دیے ہیں؟ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم نے اپنی منارٹیز کو حق دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی خواتین کو، ان کی عزت کو تحفظ دیا ہے؟ آج بھی میرے ملک میں بڑے دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں خواتین پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، اور یہ تیزاب پھینکنے کے واقعات بنگلہ دیش میں بھی ہوتے تھے، اور جب سے بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا ہے وہاں تیزاب پھینکنے کے واقعات زیرو ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر عدل و انصاف لے کے آئے ہیں. جو لوگ کلپریٹ ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو سزا ملتی ہے. جزا اور سزا کا نظام جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا اس وقت تک اس ملک میں نہ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو جو ہے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے غریب طبقات جو ہیں، پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کی عزت جو ہے، ان پہ جو ہے ان کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میری آپ سے اپیل ہے، میں نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ یورپ میں گزارا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا، اور میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات تھی کہ میں اس پارلیمنٹ میں بیٹھتا تھا جس پارلیمنٹ نے دنیا میں آدھی دنیا پہ انہوں نے امریکہ سمیت، ہندوستان سمیت آدھی دنیا پر انہوں نے حکومت کی تھی. اور اس کے بعد میں نے وہاں پر اپنا جو حلف اٹھانا تھا تو میں نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا تھا. وہ قرآن پاک آج بھی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جو ہے موجود رہے گا. میں 2 دفعہ گورنر رہا. جب میں گورنر تھا تو لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے تمام یونیورسٹیز میں وائس چانسلر جو ہیں وہ میرٹ پہ لگائے.
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی بہت سی پنجاب کی یونیورسٹیاں اب دنیا کی ٹاپ 500 کمپنیز میں ہیں. میں نے 1112 جو ہے پنجاب میں گلاسگو سے ان کی تربیت، ان کے سارے سٹرکچر جو ہیں ہم نے بنائے تھے. جی ایس پی پلس جس کی وجہ سے جی ایس پی جی ایس پی پلس جس کی وجہ سے پاکستان کو $20 بلین ہمارے بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہوا، وہ میں یورپ سے لے کے آیا تھا. کووڈ 19 کے دوران ہو، 2010 کا فلڈ ہو، 2005 کا ارتھ کویک ہو، 2022 کا فلڈ ہو، سرور فاؤنڈیشن نے دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر لاکھوں لوگوں کو راشن جو ہیں پورے پاکستان میں جو ہیں وہ تقسیم کیے ہیں. اور مجھے اس بات پہ بھی بڑا فخر ہے کہ میں پاکستان میں سب سے پہلے یونیورسٹیوں میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے لازمی قرار دیا تھا. یہ بھی پنجاب میں ایز اے چانسلر میرا فیصلہ تھا. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، صرف ہماری پرابلم یہ ہے کہ مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، چوری کرتے ہیں. جب میں 2013 میں آیا تھا تو اس وقت 10-15% کمیشن ہوتا تھا کک بیکس، اب 50% پر چلی گئی ہے. تو یہ بہت ہی افسوسناک چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، لیکن ہم سب اگر اکٹھے مل جائیں تو انشاءاللہ پاکستان کو ہم اس دلدل سے بھی نکال سکتے ہیں اور پاکستان کو وہ پاکستان بنا سکتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا. جی میں ایک اور بھی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ گیاس کھٹک صاحب جو پی ٹی آئی صدر ہیں ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے، پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. میں ان کو بہت ہی گیاس کھٹک نظام پور ڈسٹرکٹ نوشہرہ. اس کے علاوہ میں جی لاہور میں ہمارے ساتھ جو شمولیت ہوئی تھی، قومی وطن جمہوری پارٹی پنجاب کے نائب صدر ولی محمد خان صاحب، میڈم عائشہ گلالائی صاحبہ، پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کے سابق مرکزی نائب صدر ملک عزت محمد صاحب اور مسلم لیگ نون کے سابق ناظم حاجی سلیمان صاحب، انہوں نے لاہور میں شمولیت اختیار کی تھی. اور آج میں جناب اورنگزیب صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے پاکستان مسلم لیگ میں جو ہے ویلکم کہتا ہوں. اور میں آج پشاور میں بیٹھ کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ خیبر پختونخوا میں بھرپور طریقے سے پوری قوت کے ساتھ جو ہے یہاں پر انشاءاللہ حصہ جو ہے الیکشن ملے گی. آپ کی سوال جواب سوال جواب لے لیں. سوال جواب بیٹا سوال جواب سیشن شروع ہو رہا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا خاموشی سے سوال جواب بیٹا سن. چودھری صاحب بات یہ کہ 2002 میں بھی مسلم لیگ نے کنگز پارٹی کے طور پر سامنے آئی اور حکومت بنائی اور 3 وزیر اعظم انہوں نے کیے. تو کیا ایک بار پھر جہانگیر ترین ایک طرف کنگز پارٹی کی تشکیل میں لگا ہوا ہے اور دوسری طرف مسلم لیگ کا دوبارہ 2002 کا کردار ادا کرنے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں آپ کو یہ پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اس پارٹی میں ایک مشن کے ساتھ آئے ہیں اور ہمارا مشن جو ہے وہ پاکستان کو گڈ گورننس مہیا کرنا ہے. اور میرا جو مین گول ہے اس پارٹی میں آنے کا وہ یہ ہے کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کو ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں. جس طریقے سے سیاسی جماعتیں جو ہیں یورپ میں فنکشن کرتی ہیں اس نہج پہ میں یہاں پر اس پارٹی کو جو ہے وہ چلانا چاہتا ہوں. اور میں آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جو پارٹی کا لیڈر ہے وہ سیاہ سفید کا مالک نہیں ہوتا. اگر وہاں پر 40 لوگوں کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے تو 21 لوگ میجارٹی کے ساتھ جو فیصلہ کر دیں وہ جو ہے وہ لیڈر کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس ویٹو نہیں ہوتا. اور میں آپ کو اپنے 10 سال کا نچوڑ جو ہے وہ یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا زیادہ تر تعلق اس بات سے ہے کہ یہ کلٹ پالیٹکس ہے، یہ بروٹل ڈکٹیٹرشپ ہے پارٹیوں میں، اور پارٹی کے جو لیڈرز ہیں
وہ لوگوں کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے، جس کا پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ جذبات میں غلط فیصلے ہوتے ہیں، جس سے پارٹیاں بھی سفر کرتی ہیں اور جس سے پھر ملک بھی سفر کرتا ہے۔ یہ بتائیں کہ موجودہ ملکی سیاسی جو مسائل ہے اس کا حل کیا ہے؟ عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور کون ان کے قریبی ساتھی ہیں جنہوں نے ان کو اس مسائل میں دھکیلا ہے؟ بیٹا، جو آپ نے پوچھا ہے کہ کون سے قریبی ساتھی ہیں جنہوں نے ان مسائل میں گھسیٹا ہے، تو میرا خیال میں وہ تو آپ سوال مجھے آپ جاننے سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب قریب ہی ان کو کرتے ہیں جو ان کو مسائل میں دھکیلتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ سچی بات کرتے تھے میرے جیسے لوگ، ان کے لیے وہاں جگہ نہیں تھی۔ اور آج مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ میں نے اپنی پوری تقریر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے خان صاحب پہ کسی قسم کا بھی کوئی اٹیک یا ان پہ کرٹیسائز نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جو لوگ ان کے مشیر تھے، جو ان کو جو ہے ساری غلط گائیڈنس کرتے تھے، اب وہی ان پہ پتھر برسا رہے ہیں۔ اور میرا ویسے بھی زندگی میں ایک اصول رہا ہے کہ میں مقابلہ کرتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہوں جب وہ عروج پہ ہوتے ہیں۔ جب ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، لوگ ان کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میں اپنی توپوں کا رخ پھر اس طرف نہیں کرتا، کسی اور طرف کرتا ہوں۔ مینوں پکا پتا سی پشاور جی تسی یہ سوال پوچھو گے۔ بھائی میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، مجھے کیا پتا، تو ان کو پتا ہوگا کہ وہ دیکھیں جی، میں عرض کروں کہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جو چیزیں میں نے وارن کیا تھا اور وارن بھی کیا تھا، اس میں تقریباً ساری سینئر لیڈرشپ موجود تھی۔ میں نے کہا تھا کہ جو راستہ ہم اپنا رہے ہیں وہ راستہ ہمیں جیلوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے۔ 2 سال پہلے بات کہی تھی، یہ پریڈکٹ کیا تھا میں نے کہ جو راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں وہ ہمیں جیلوں کی طرف لے کے جائے گا۔ تو ہم نے تو شروع سے ہی کہا کہ دیکھیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بھئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی۔ جب میں گورنر تھا تو اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ اب ہمیں پارٹی کو ایک ہی چیز بجا سکتی ہے کہ ہم پولیٹیکل شہید ہو جائیں کسی طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ قدرتی ان کو ہو گئے تھے، تو ان کی پاپولرٹی دوبارہ بڑھ گئی تھی، لوگ ان کے ٹکٹ لینے کے لیے تیار تھے، تو پھر انہیں ضرورت نہیں تھی یہ میر جعفر ہے، یہ میر صادق ہے، یہ چوکیدار ہیں، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، سال 1.5 سال ہے گزر جائے گا، اور پھر ان کو ریزائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جو بھی مشیر تھے یا انہوں نے خود فیصلہ کیا، پھر اسمبلیاں دونوں توڑ دیں۔ میں حیران ہوں کہ مرکز کی جو حکومت ہے وہ تو ایک مصیبت ہے، پھانسی کا پھندا ہے کہ پیسہ کوئی نہیں ہے، ورلڈ سے پیسہ مانگ رہے ہیں، ساری جو نیشنل کمپنیاں ہیں، چاہے وہ الیکٹریسٹی ہے، ڈسکوز ہیں، گیس ہے، ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، وہ سب گھاٹے میں جا رہی ہیں، پیسہ کوئی نہیں ہے صوبوں کے پاس، تو پھر بھی کافی ریسورسز جو ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کیا یہ عقل مندی تھی کہ آپ پنجاب کی حکومت بھی ختم کر لیں، پھر آزاد کشمیر کی حکومت بھی گئی، پھر آپ کی جو ہے خیبر پختونخوا میں بھی گئی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلے جو تھے وہ دانش مندانہ تھے، اور جو لوگ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا ہے، آئی ہوپ کہ ہی ہیز لرن دی لیسن۔ اور یہ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کون لوگ تھے، اس میں اکثر تو ملک سے باہر ہیں، شہزاد اکبر صاحب ملک سے باہر ہیں، فرا گوگی صاحبہ ملک سے باہر ہیں، تو جو ہی ملک سے باہر چلے جاتے جائیں گے لوگ، میں آپ کے نام بتاتا جاؤں گا۔ چودھری صاحب آپ نے برطانیہ میں سیاست کی ہے ساری، اور اب پاکستان میں یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں بناتی اور توڑتی ہے، ختم کرتی ہے، تو یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا ہے؟ تسی مینوں ایک ایسی ٹریٹری چ لے جانا چاہتے ہیں جتھے میں نہیں جانا چاہتا۔ دیکھیں، میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ تمام جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ لیسن ہے کہ بھی جن لوگوں کو لاتے ہیں پھر ان کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، پھر پرابلم پڑتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ دا پولیٹیشین ڈیسائیڈ دا فیوچر آف دس کنٹری۔ عوام پاکستان کے جس کو چاہیں اس کو ووٹ دیں، وہ اقتدار میں آئیں، وہ اپنا وقت پورا کریں،
اور پھر جو عوام جب کسی کو ووٹ دے کے لاتے ہیں تو پھر یہ ان کا فیصلہ ہے، اچھا برا جو بھی ہوگا اس کے وہ خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ چودھری صاحب یہ آج کا پریس کانفرنس تو ہے جن کا سنگم یہ اپنے آپ کے خلاف آپ نے کیا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ محلات میں رہتے ہیں، محلات میں آپ لوگ رہتے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کا محل کتنا ہے؟ پھر جو ہے نا آپ نے پی ڈی ایم پہ تنقید کی، پی ڈی ایم کے لیے چودھری شجاعت صاحب نے اپنے خاندان کو تقسیم کیا۔ پھر آپ نے جو ہے نا برطانیہ کے پارلیمنٹ کی بات کی کہ میں رہا ہوں، تو برطانیہ کے پارلیمنٹ میں بھی جو آپ رہے تھے تو وہاں پہ آپ پہلے پاکستانی ہوتے آپ کے آپ اعتراض ہوا تھا، تو یہ آپ کا پریس کانفرنس اور پی ٹی آئی کی آپ نے تعریف کی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا اگر آنا چاہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ نہیں، میرا خیال ہے پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی ہے کہ جو لوگ بھی جن کا ماضی کلین ہے، جن کا، اور دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ میں جب سے پاکستان مسلم لیگ میں آیا ہوں میں نے کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو زیادہ ہماری شمولیت ہوئی ہے یہ آل پارٹی مسلم لیگ کی تمام جو صوبے کی قیادت ہے، شہروں کی قیادت ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے شامل ہوئے۔ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے لوگ شامل ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون کے شامل ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ میں کسی ایک پارٹی، اور دوسری بات جو میں نے کہی ہے وہ بالکل میں کلیئرلی کہتا ہوں کہ ڈیوائیڈنگ لائن ہے ہماری، کہ اگر جو لوگ کرپٹ ہیں چاہے وہ میری پارٹی کا بھی ہو، میں عوام الناس سے یہ کہوں گا کہ کرپٹ لوگوں کو ووٹ نہ دیں، صاف ستھرے اور آنےسٹ لوگ جو ہیں ان کو آپ اقتدار میں لے کے آئیں۔ تو بھائی میں تو 2 کنال کے گھر میں رہتا ہوں اور چوہدری شجاعت کے پاس بھی ویسے اتنا بڑا محل نہیں ہے 200 ایکڑ کا۔ تھینک یو ویری مچ۔